بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پراپرٹی زون فار یو مارکیٹنگ کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان سہیل اسلم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پارک ویو سٹی اسلام آباد فیز 2 کے بارے میں۔ اچھا، اس ویڈیو کو بہت دھیان سے اور مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو پارک ویو سٹی اسلام آباد فیز 2 میں پلاٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پلاٹ خریدیں، اپارٹمنٹ یا دکان خریدیں جو انسٹالمنٹ پر ہو، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ایسٹ پرچیز کیا ہے۔ بیسکلی آپ اس بلڈر کے ساتھ اس کے کاروبار میں شریک ہو گئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بلڈر سوسائٹی بناتا ہے یا پلازا بناتا ہے، تو اس کی نے جو ڈیولپمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے نا، وہ بکنگ کر کے اکٹھا کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کے پیسے سے وہ پروجیکٹ اس نے کھڑا کرنا ہے۔ کسٹمر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ کی ڈاؤن پیمنٹ دی، اب میں انسٹالمنٹ دوں گا تو وہ ٹائملی مجھے مل جائے گا، جبکہ بلڈر جس نے پروجیکٹ بنانا ہے وہ صرف لینڈ پرچیز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نیت میں ہوتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا اور اس کو بناؤں گا، اور اسی وجہ سے بہت سارے پروجیکٹ نہیں بنتے۔ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جب آپ قسطوں پہ کوئی چیز پرچیز کریں گے تو آپ اس کے کاروبار میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے ایسٹ پرچیز کیا ہے اور کاروبار میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ فائدہ اس صورت میں ہے کہ پروجیکٹ اگر ٹائملی بن جاتا ہے اور جس طرح کا بلڈر نے بتایا اس طرح بنتا ہے تو وہ آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ثابت ہوتا ہے، اور اگر پروجیکٹ ٹائملی نہیں ڈیلیور ہوتا، مطلب اس کی بکنگ نہیں ہوتی، تو وہ پھر آپ کے لیے بھی باعث نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو پھر اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں، آپ انسٹالمنٹس پر کوئی چیز لیتے ہیں، تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس پروجیکٹ پہ اس بلڈر کے ساتھ مکمل ڈیٹیل جو ہے اس پروجیکٹ کی وہ آپ نے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک چیز آپ نے اس سے پوچھنی ہے، ٹھیک ہے، شرمانا نہیں ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی تسلی ہو تو آپ نے اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اچھا، کچھ بیسک پوائنٹس ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پہلا تو یہ ہے اس پروجیکٹ کی لوکیشن، اور دوسرا اس کے ریٹس۔ یہ بیسکلی ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی پارک ویو سٹی اسلام آباد میں اور پارک ویو سٹی لاہور میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ انفارمیشن کافی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک پارک ویو سٹی اسلام آباد میں یا لاہور میں کوئی چیز پرچیز نہیں کی اور یہ سوسائٹی ان کے لیے ان نون ہے، تو ان کے لیے فردر انفارمیشن ہے جو میں انشاءاللہ انہیں فراہم کروں گا۔ اچھا، اس میں بھی کچھ مختصر سے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، جن کی بنیاد پر آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں۔ اچھا جی، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی جو پریویس ہسٹری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پارک ویو سٹی اسلام آباد کی جو پریویس ہسٹری ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا فیز 2 کے جو فیچرز ہیں، یعنی کہ اس میں امینٹیز کیا ہوں گی، اس بارے میں ڈسکشن ہوگی، اور ریٹرن آف انویسٹمنٹ کہ جو پیسے آپ نے لگائے ہیں وہ کتنے عرصے میں آپ کے لیے بینیفٹ جنریٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آرام سے ڈسکشن ہوگی، اور اینڈ پہ بات کروں گا کہ آپ کو لاس کس صورت میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو لوکیشن اس کی رواڑ ٹی چوک اور جہاں سے رنگ روڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بالکل قریب ہے۔ سوسائٹی نے ابھی کوئی پن لوکیشن نہیں بتائی، لیکن جو لوکیشن اندازن میں جو ابھی تک ہماری انفارمیشن میں ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رواڑ ٹی چوک جو ہے اس کے یہ قریب ہے سوسائٹی۔ اچھا، لوکیشن کے اعتبار سے اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے تو سوسائٹی کی لوکیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رواڑ ٹی چوک سے جو فیض آباد کی طرف روڈ ہے وہ سگنل فری ہے، اور تقریباً 90% روڈ کا کام ہو چکا ہے، روڈ کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ سوسائٹی شہر کے اندر آ جاتی ہے، مطلب شہر سے زیادہ ہٹ کر نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑتا۔ تو پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ایک کنوینئنٹ جگہ ہے رہائش رکھنے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آؤٹ آف اسٹیشن سے لوگ آتے ہیں، لاہور، گجرانوالا، ٹھیک ہے، اور پنجاب کی بیلٹ سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو انہوں نے اسی روڈ سے گزر کر جانا ہوتا ہے اسلام آباد، تو یہ ان کے لیے بھی ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے نا بہت اچھی لوکیشن ہے۔ اچھا، ریٹس کی اگر ہم بات کریں تو 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ موجودہ جو اس کی قیمت ہے وہ ہے 55 لاکھ روپیہ، اور ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کی 25%، 13,75,000 روپیہ، اور اس کی جو کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے وہ ہے 5,16,625 روپے۔ اچھا، اسی طرح 10 مرلہ جو ہے وہ اس کی کل قیمت جو ہے وہ 90 لاکھ روپے ہے، ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ اس کی 22,50,000 روپے ہے، اور انسٹالمنٹ جو ہے وہ ہے اس کی 8,43,750 روپے۔
اور ایک کنال کا جو پلاٹ ہے وہ 2,75,00,000 روپے کا ہے. ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کی 68,75,000 یعنی 68,75,000 روپیہ. اور انسٹالمنٹ ہے اس کی کوارٹرلی 27,58,125 روپے. اچھا فردر جو پوائنٹس جن پہ میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو فرسٹ ٹائم پارک ویو سٹی فیز 2 میں انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں. اچھا جی بات کرتے ہیں پارک ویو سٹی کے جو پریویس پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں. پارک ویو سٹی جو ہے وہ آلریڈی لاہور میں ایک بڑی خوبصورت سوسائٹی ڈیولپ کر چکا ہے, اور اسلام آباد میں تو بہت ہی زبردست قسم کا آئیکونک پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, جس میں ڈانسنگ فاؤنٹین ہے, جس میں دبئی ڈاؤن ٹاؤن کی طرز پر بنا گیا بڑے خوبصورت کمرشل ہے, اور فوڈ کورٹ ہے. تو بہت ہی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان یہ سوسائٹی ہے جو ڈیلیورڈ ہو چکی ہے تقریباً 50-60% جو ہے, اور فردر وہاں پہ کام جاری ہے. تو جو بھی بندہ اس فیز 2 میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ پہلے جا کے اسلام آباد کو وزٹ کر لے, تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی نیکسٹ انویسٹمنٹ کے لیے. اچھا فیز 2 کے فیچرز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو فیز 1 جو ہے اسلام آباد جو ہے اس کے فیچرز آپ کے سامنے ہیں. ایک آئیکونک پروجیکٹ ہے اسلام آباد کا, میرا خیال بہترین پروجیکٹس میں یہ شامل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ فیز 2 کے بارے میں بھی سوسائٹی کے کلیم یہی ہے کہ انشاءاللہ بہترین قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی اور بہترین قسم کے فیچرز ہوں گے یہاں پہ. تو آپ انشاءاللہ اس میں اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور آئیکونک پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ یہ بھی. اچھا ریٹرن آف انویسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو جب آپ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ پرچیز کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں, تو اس پہ جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے نا, اس کا موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ کم از کم بھی 3 سے 5 سال کا دورانیہ اپنے ذہن میں رکھے ہیں اس کے کمپلیشن یعنی اس کے پوزیشن کے بعد. دیکھیں ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ نے انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیا اور اس پلاٹ پہ جب پوزیشن آ جاتا ہے تو اس کا ریٹ ریوائز ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ موسٹ آف دا ٹائم سوسائٹیز کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اگر 2 سال کا بولتے ہیں تو وہ 3 سال 4 سال لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو موجودہ حالات اور جو ٹائم چل رہا ہے اس مناسبت سے میں کہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی پلاٹ پرچیز کرتے ہیں انسٹالمنٹ پہ تو کم از کم آپ 5 سال اپنے دماغ میں رکھیں کہ 5 سال بعد اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کو بہتر پروفٹ آپ کا بنے گا. اچھا ان پہ بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے. تو نقصان جو ہے وہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ بلڈر بھاگ گیا تو آپ کے پیسے ڈوب گئے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ایسی اس کے جو بلڈر ہیں وہ علیم خان صاحب ہیں جو اس ٹائم منسٹر ہیں, تو انشاءاللہ ایسی تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے, ٹھیک ہے. جبکہ دوسری نقصان جو ہے وہ صورت میں ہوتا ہے کہ جب پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے, مطلب آپ کو پوزیشن کے لیے 2 سال کا کہا گیا ہے اور وہ آپ کا پوزیشن چلا گیا 4 سال پہ یا 5 سال پہ, تو وہ جو ٹائم آپ کا ویسٹ ہوگا نا وہ آپ کا نقصان ہے. ادروائز یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں نقصان کے چانسز جو ہیں وہ نہیں ہوتے, ڈیلیز ضرور آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد جتنا ڈیلے آتا ہے وہ پروفٹ آپ کو اتنا مل جاتا ہے کہ وہ جو ڈیلے آپ کو درمیان میں آیا ہوتا ہے آپ اس پینک جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اچھا ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.